السلام علیکم۔ آج کی سب سے ٹاپ خبریں آپ کو دیتے پوری دنیا میں اور پاکستان سے۔ دنیا بھر سے دیتے ہیں کچھ آپ کو۔ ایندھن کی شدت، قلت، کولڈ سٹوریج نظام ناکارہ، پانی کی فراہمی متاثر۔ کیوبا میں توانائی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ دبئی کی سڑکوں پر ٹہلتی بھارتی اداکارہ کو نامعلوم موٹر سائیکل سوار تھپڑ مار کر فرار ہو گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کی لبنان میں اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ امریکی فوج نے اپنائے ہارمز کے قریب بارودی سرنگیں بچھانے والی 16 ایرانی کشتیاں تباہ کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تاشقند کے گورنر زہیر مرزا ایوب کے ساتھ رکنی وفد کے ہمراہ ملاقات کی ہے۔ شپنگ انڈسٹری کی درخواست کے باوجود امریکہ نے اپنے ہارمز میں جہازوں کو سیکورٹی فراہم کرنے سے منع کر دیا ہے۔ کفایت شعاری مہم ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہ اور الاؤنسز میں 2 ماہ کے لیے 25% کمی۔ پیرلیس ورکنگ اپنانے کا فیصلہ، نوٹیفیکیشن جاری ہے۔ وفاقی کابینہ کی نجکاری کمپنی کا اجلاس۔ PDIA نجکاری عمل میں فوجی فرٹیلائزر کمپنی کو اضافی کنورزیشن رکن بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ عدلیہ جیل میں کل بانی PTI ملاقات کا دن ہے۔ 6 نام جیل حکام کو ارسال۔ جنگ کے دوران تقریباً 20,000 شہری عمارتوں اور 77 طبی مراکز اور 65 تعلیمی اداروں کو شدید نقصان پہنچا ہے، ایرانی ہلال احمر نے دعویٰ کیا ہے۔ ایران میں جاری جنگ جلد ختم ہو سکتی ہے کیونکہ ایران میں اب نشانہ بنانے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا: صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ ایرانی حملوں سے بچنے کی پیش نظر امریکی ساختہ پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام ترکی میں تعینات۔ امریکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ خام تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے: ایرانی فوجی ترجمان ابراہیم ذوالفقاری۔ ایران کا امریکہ میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے بائیکاٹ کا اعلان۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا بے روزگاری ہاکی کھلاڑیوں کو ملازمت دینے کا اعلان۔ منڈی بہلدین میں پولیس کے مبینہ تشدد سے خاتون کی جاں بحق۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل عمران خان سے فیملی کی ملاقات کے لیے اقدامات کرنے کا کہا: علیمہ خان۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت سی باتوں پر مجھے اتفاق کیا ہے۔ اس وقت ہم عمران خان کی صحت، ان کی آنکھ کا ضیاع ہونا برداشت نہیں کر سکتے: اعتزاز حسن۔ اسپین نے اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کی سیریز کی پہلی میچ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے بآسانی شکست دے دی۔ محمود خان اکشرزئی کی زیر صدارت اپوزیشن پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، اسمبلی سے مستعفی ہونے کی تجویز۔ اعتزاز حسن تحریک انصاف کے وکیلوں کی طرح نون لیگ کی پلے لسٹ پر نہیں، عمران خان کے لیے آسانیاں کرا لیں گے کیونکہ وہ بدنیت نہیں ہے: فواد چودھری۔ نادرا نے وفات پانے والے 42 لاکھ افراد کے شناختی کارڈ منسوخ کر دیے۔ کفایت شعاری مہم ارکان قومی اسمبلی کے پروٹوکول کی تمام گاڑیوں کو گراؤنڈ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے سرکاری پیٹرول لینا بند کر دیا۔ امریکہ میں نئی آئل ریفائنری قائم کی جائے گی: سرمایہ کاری بھارتی ارب پتی مکیش امبانی کی کمپنی ریلائنس انڈسٹریز کرے گی: ٹرمپ کا اعلان۔ شمالی کوریا اپنی مغربی ساحل کے قریب اسٹریٹجک کروز میزائل کا تجربہ۔ حملے کس کے لیے فائدہ مند نہیں: ایران اور امریکہ مذاکرات کی میز پر واپس آئے: قطر۔ چیئرمین سینیٹ کی ایران کے لیے نئے سپریم لیڈر کو مبارکباد۔ باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے عزم کا اظہار: سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی۔